إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان پاک باز ہستیوں پر جن کی محنت، قربانی اور کوشش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شعراء کی 89 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا اور نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے سوائے اس دل کے جو بالکل صاف ستھرا ہو، پاکیزہ دل ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے دل کی بیماریاں اور اس کا علاج۔ قرآن اور سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں ان نعمتوں میں بڑی نعمت انسان کا دل ہے۔ انسان، ایک مسلمان، ایک مومن قرآن اور سنت کی تعلیمات پر کب عمل کر سکتا ہے، شیطان کی راہوں سے کس طرح بچ سکتا ہے، ضلالت اور گمراہی سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا دل پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، روحانی غذا ہو تو انسان شریعت پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر دل میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ ہو، فطور ہو، کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو تو وہ انسان شریعت کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے انسان کی باڈی میں اگر اعضائے جسمانی میں ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک یا جس حصے میں بھی اگر کوئی نقص ہو، کوئی بیماری ہو تو ہو سکتا ہے وہ انسان طویل زندگی گزار سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں، کوئی مرض میں مبتلا ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن ایک طویل زندگی وہ گزار سکتے ہیں۔
کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ اس کے ذریعے سے تم کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس زندگی سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہو سکتا ہے بہت سے ایک معذور لوگ ہیں طویل زندگی گزار سکتے ہیں، تو اعضائے جسمانی میں اگر کوئی عضو میں کوئی نقص ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی بیماری ہو تو وہ انسان طویل زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان اگر دل کی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا اس کے دل میں کسی قسم کا عیب ہو، کوئی بیماری لگ گئی ہو، تو اس انسان کو فوراً یہ خبر کر دیا جاتا ہے، اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو دل کا فوراً علاج کر لو، ورنہ اس مرض کی وجہ سے تم کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ معلوم کیا ہوا، دنیاوی اعتبار سے دل اگر دھڑکتا ہے تو انسان زندہ ہے، اور اس دل نے اگر دھڑکنا بند کر دیا تو انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جب دل کی اتنی اہمیت ہے تو آپ اندازہ لگائیے روحانی اعتبار سے دل کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو نصیحتیں کی، اور انبیاء علیہ السلام جن تعلیمات کو سب سے پہلے لوگوں کے اندر انہوں نے نافذ کیا وہ انسانوں کے دلوں کی اصلاح ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح سالم ہو گیا تو انسان سر سے پیر تک جو ہے صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ آپ خود دیکھیے دل کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسا عظیم تحفہ اسی دل میں نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منصب نبوت عطا کیا گیا تو آپ کے جسم کے کس پارٹس اور کس حصے میں اس کو اتارا گیا؟ نہ ہاتھ میں، نہ پیر میں، نہ کان میں، نہ آنکھ میں، بلکہ سورہ شعراء میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا۔ کیوں؟ آپ جب بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عہد طفل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس سینے کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب پوری طریقے سے دنیاوی غلاظتیں، نجاستیں، برائیوں کو پاک اور صاف کر دیا گیا، تب پوری طریقے سے جب وہ پاک اور صاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ مدثر آپ پڑھتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور آپ اپنے دل کو پاک اور صاف کیجئے۔ تو جس کا دل پاک صاف نہ ہو، سر سے لے کر پیر تک انسان گناہوں میں مبتلا ہو، بے شمار جرائم کا مرتکب انسان ہو، تو ہمیں اور آپ کو کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، دل کو پاکیزہ کریں۔ دل کی طہارت کا دوسرا مقام یہ ہے کہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیے کہ عورتوں کو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اور کیا حکم دیا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَكُمْ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی سے سوال کریں، کوئی مانگیں، کوئی چیز کا سوال کریں، تو ان کو پردے کی آڑ سے سوال کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم، تاکہ انسان کے دل میں کسی قسم کا روگ ہو، کوئی میل ہو، کوئی خرابی ہو تو وہ جو ہے پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا دل کا دوسرا مقام یہ ہے کہ اس دل کے اندر پاکیزگی بھی ہوتی ہے، پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دل کا تیسرا مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل میں ایمان داخل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف حالتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اگر انسان کا دل سخت ہو گیا اور اس دل میں خیر کے سارے راستے اگر اللہ تعالیٰ بند کر دیے تو
اندازہ لگائیے انسان سر سے لے کر پیر تک برا انسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَأْتِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل کو مہر لگا دیا، اس کا دل زنگ آلود ہو گیا، تو پھر بھلائی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اٹھا کر آپ دیکھیے، مختلف دعاؤں میں آپ یہ دل کی اصلاح کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تو سب سے دل کا تیسرا مقام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس دل میں ایمان داخل کرتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو پرکھا، ان کے دلوں کی اصلاح فرمائی، ان کے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ اور پیوست کر دیا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا اجسامکم، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، ولا اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ جسموں کو دیکھتا ہے، نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف معیار ہے۔ اللہ رب العالمین جس چیز کو دیکھتا ہے وہ دلوں کی اصلاح، دلوں کی پاکیزگی ہے۔ ہم اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ عام طور پر جو مزاج ہے ہمارا، ہم کسی کی دولت کو دیکھتے ہیں، کسی کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، کسی کے عالی شان محلات کو دیکھتے ہیں، کسی کے جاہ و منصبت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز قیامت کے دن، جیسا کہ سورہ شروع میں نے جو آیت پڑھی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن اگر فیصلہ ہوگا تو یہی اسی دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور کسی شخص نے بڑی اچھی تعبیر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی جو حیثیت رکھا ہے ایک بادشاہ کی طرح، بادشاہ کی طرح جیسے اس کی رعایا ہوتی ہے، بادشاہ اگر نیک ہے تو اس کی رعایا بھی اچھائی کا دم بھرتی ہے، بادشاہ اگر برا ہے تو اس کی رعایا بھی بری ہوتی ہے۔ ویسے ہی انسان کا دل ہے، اگر دل انسان کا اچھا ہے تو سارے اعضائے جسم، پارٹس آف باڈی جو ہے ہارٹ کے تابع ہوتے ہیں۔ دل اگر صاف ہے تو انسان کے ہاتھوں سے اچھا کام ہوتا ہے، اس کے ذہن سے، اس کے دل و دماغ سے اچھائیاں نکلتی ہیں، اس کے قدم اچھی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر دل میں برائی آتی ہے تو دل چاہتا ہے ویسے ہی اس کے ہاتھ بھی ویسے کام کرتے ہیں، آنکھیں بھی ویسے کام کرتی ہیں۔ اسی لیے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی، ان الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان، شیطان جو انسان کا دشمن ہے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے سینٹر پر حملہ کرتا ہے، اللہ اکبر، سینٹر پر، راجدھانی پر حملہ کرتا ہے، دل پر شیطان حملہ کرتا ہے۔ کیسے حملہ کرتا ہے؟ اذا مستهم طائف من الشیطان، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنے طائف کو بھیجتا ہے۔ طائف مانے گردش کرنے والا، ایک وسوسے کو طائف کہتے ہیں۔ جب یہ وسوسہ دل کے چاروں طرف راؤنڈ لگاتا ہے، گھومتے رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کی نمازوں میں خلل ہے، یہ کمزور مزاج کا ہے، تو شیطان جو ہے دھیرے سے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ایمان سے، عمل سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، عقائد سے، سنتوں کی پابندی سے، چاروں طرف سے اس نے جو ہے حصار کیا ہوا ہے، گھیرے میں لے لیا ہے، تو شیطان کا گزر بسر وہاں سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی صحیح روایت، بخاری اور مسلم کی ہے، نعمان ابن بشیر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں بڑی پیاری مثال دی، کافی طویل حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں سنو، تمہاری باڈی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو انسان سر سے لے کر پیر تک صحیح رہے گا، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا تو انسان سر سے لے کر پیر تک بگاڑ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، اے لوگوں سنو، وہ چیز ہے انسان کا دل۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، بڑی اہم چیز ہے، آپ غور سے سنیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ جناتوں میں اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا۔ جہنم کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے۔ کثیر من الناس، ان کی صفت کیا ہوگی؟ جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب، ان کے پاس دل تو تھے لیکن دل کو وہ صحیح چیزوں میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھیں تھی لیکن صحیح چیز کو وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے پاس کان تھے لیکن قرآن و سنت کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ انسان نہیں ہیں بلکہ یہ جانور ہیں، بل ہم اضل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدترین قسم کا تذکرہ کیا۔ جانور بھی تو بسا اوقات انسان کے تابع ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں، جہنمیوں کی صفت کان ہے، آنکھ ہے، دل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے، قرآن و سنت کی باتیں ان کے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھتی۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جہنمیوں کی صفت ہے، یہ اتنی خطرناک صفت ہے کہ اس صفت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی طرف متنبہ کرتے فرمایا، ہم مسلمانوں کو متنبہ کیا، کہیں تمہارے دل بھی تو ایسے نہیں ہو گئے جیسے کہ ان لوگوں کے ہوئے تھے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، مومنوں کے دل کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا جائزہ لے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل بہ الحق، اللہ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوتی تھیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو ان کے دلوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ مومنوں کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطال علیہم الامد، بنی اسرائیل، یہود اور نصارہ، آپ جانتے ہیں یہود اور نصارہ اس قوم کے اندر یہ بیماری سرایت کر گئی تھی، اور وہی بیماری آج ہم مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر پھیل چکی ہے۔ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی؟ بے شمار معجزات دیکھے، انبیاء علیہ السلام کا ظہور ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا، معجزات دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جب ان لوگوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ چٹان سے اونٹنی نکلی اور آتے ہی ان کے سامنے اس نے بچھڑے کو جنم دے دیا، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے آنکھوں کے سامنے سمندر کو 2 ٹکڑے کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں دل کی ایک بڑی خرابی ہے جو عام طور پر ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے دلوں کا سخت ہونا۔ دل کی فضیلت، دل کا مقام اور مرتبہ تو آپ نے سنا، اب دل کی بیماری کون سی ہے وہ سن لیجئے۔ دل کی پہلی بیماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر آسمانی عذاب اس طریقے سے نازل نہیں فرماتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ذلت اور مسکنت اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال کیسی ہے؟ بنی اسرائیل قوم اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آج وہ بنی اسرائیل جو یہود ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، عیسائی ہیں، میرے بھائیوں آج دیکھ لیجئے ملک شام جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، بے شمار انبیاء علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا تاریخی اعتبار سے بڑا مضبوط رشتہ ہے اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ملک شام کی سرزمین سے ہی ظہور پذیر ہوں گی۔ اس لیے ملک شام، ملک فلسطین سے ہمارا رشتہ بہت گہرا اور مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں اس سرزمین پر یہ غاصبانہ طور پر داخل ہوئے اور نہ جانے
ہزاروں فلسطینیوں کو، کلمہ گو مسلمان بھائیوں کا نعوذ میں مختلف طریقے سے قتل عام اور صفاقی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملائے، اہل ایمان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہی یہود اور نصارہ ہیں، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت کر دیا۔ اب یہی بیماری آج مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ کیسے آ گئی ہے؟ آپ دیکھیے، میڈیکل سائنس اور طبی اعتبار سے دل میں اگر کسی قسم کی کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے، کوئی مرض ہوتا ہے، تو اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ کر اس کو تجویز کرتا ہے۔ ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے دلوں میں کچھ بیماری پیدا ہوتی ہے، کوئی نقص پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ سمٹم ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہیں تو سوچ لیجئے کہ ہمارے دل خراب ہیں، ہمارے دلوں کی اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے۔ وہ سمٹم کون سے ہیں؟ آنے کو مسجد میں آ رہے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے کی لذت نہ پڑھنے والے کو ہے، نہ سننے والے کو ہے، نہ سنانے والے کو ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اور ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص پریشان ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، اور اس کی پریشانی کو ہم محسوس نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی آ گئی۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین میں سے کسی نے کہا تھا کہ جب تم قرآن مجید کو پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رویا کرو، رو رو کر قرآن مجید پڑھا کرو۔ کیوں؟ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل اور صورت بنا لیا کرو، اور اگر رونے کی شکل اور صورت بھی نہیں بنا سکتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ میرے پاس سالم دل، صحیح سالم دل، قلب سلیم نہیں ہے۔ میرے عزیز نوجوان دوستو، یہ دل کی مختلف حالتیں ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ سمٹم ہمارے دلوں کے اندر پیدا تو نہیں ہو رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان اپنے دلوں کی اصلاح کی فکر کریں، ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا رشتہ، خون سے بھی بڑا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ انما المومنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، اخوت اس کو کہتے ہیں، اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے قرار ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں، ملک کے مختلف حالات ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ان بھائیوں، مظلوم بھائیوں کے لیے آج ہم کم سے کم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، پروردگار ان مظلوموں کی مدد فرما، اور جو ظالم قابض تیرے مقدس شہر میں اس مقام پر جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ مدفون ہیں، وہاں پر جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، جہاں پر قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ بارکنا حولہ، یہ مقدس سرزمین اللہ کا گھر، اس کے لیے کم سے کم ہم اپنے دلوں میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائی، کم سے کم اتنا تو ہم اور آپ کر سکتے ہیں۔ حالات اس قدر خراب ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، چونکہ بڑی بڑی نشانیوں کا جو ظہور ہونے والا ہے اس سمت دنیا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز نوجوان دوستو، تو دل کی جو بیماریاں ہیں، ایک بیماری تو یہ ہے کہ انسان کا دل سخت اگر ہو جائے تو پھر قرآن کی سنتیں، قرآن کی باتیں، نماز کی جو آیتیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت اور اچھائیوں کا اثر انسان کی زندگی میں نہیں پڑتا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے، کہتے تھے اللہ رسول میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، کوئی نیکی کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر ان کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، قبرستان جایا کرو، یتیم اور مسکین کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ دنیا کی محبت جب انسان کے سر پر چڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کا دل دھیرے دھیرے سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بیماری قسوت قلب ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دوسری بیماری
امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک جملہ لکھا ہے، اول ذنب عصى اللہ به فی السماء وفی الارض الحسد۔ کہتے ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس روئے زمین میں اور آسمان میں سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ ہے حسد کی وجہ سے۔ آسمان میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ابلیس کہاں تھا؟ جنت میں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے اس نے حسد کیا۔ اور حسد کا مقام کہاں ہے؟ انسان کا دل ہے، یہی تو انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ حسد کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ تو آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے اس نے حسد کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کہاں ہوں، میں کون ہوں، میں کس مقام اور مرتبے سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ آسمان میں پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اس روئے زمین میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ حسد کیا ہے جو آج ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے، اور یہ حسد اتنی مہلک یعنی خطرناک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ سب سے پہلے حسد کو سمجھ لیجئے، تمنا زوال النعمت یعنی الغیر۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں حسد کر رہا ہے۔ حسد کے 3 درجات ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نعمتیں دیا ہے، جو بھی نعمت دیا ہے، اب یہ انسان تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں جو ہے برباد ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلے نمبر کا حسد ہے، زوال نعمت یعنی الغیر، ساری نعمتیں برباد ہو جائیں۔ دوسرے درجے کا جو حسد ہے، والانتقال الیہ، اے اللہ جو نعمتیں سامنے والے کو ملی ہیں وہ نعمتیں مجھے مل جائیں۔ یہ دوسرے نمبر کا درجہ ہے، حسد کا درجہ ہے۔ اور تیسرے نمبر کا حسد کیا ہے؟ سامنے والے کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کرتا۔ اگر کوئی ظالم ہے تو ظالم کے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس کو بھی اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بھی حسد ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم پر، جس معاشرے پر، سوسائٹی پر جن کے دلوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سے بھلائیاں دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب اس قوم کے اندر وہ داخل کرتا ہے، اور بھلائیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے 50 سال 60 سال والے ہمارے بزرگ جو یہاں پر ہیں، گاؤں میں ہیں، آپ دیکھیے اپنے علاقوں میں 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 60 سال پہلے کتنی بھلائیاں تھیں ہمارے معاشرے کے اندر، کتنی خیر تھی۔ لیکن اس دل میں جب یہ حسد کی بیماری دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کی جو بھلائیاں تھیں ان بھلائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، جہاں حسد ہوتا ہے وہاں پر بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد غبار فی سبیل اللہ، صحیح روایت ہے، لا یجتمع فی جوف عبد، کسی انسان کے اندر 2 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کرتا۔ ایک انسان جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس جہاد سے جو گرد و غبار گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلتا ہے، 2 دھواں جو گرد و غبار اس کے اوپر پڑتا ہے، اور جہنم کی آگ، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کرے گا۔ لا یجتمع فی جوف عبد غبار فی سبیل اللہ وفیح جہنم، جہنم کی آگ اور اللہ کے راستے میں نکلا ہوا گرد و غبار، دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے گا۔ ولا یجتمع فی جوف عبد، اور کسی انسان کے دل میں ایمان بھی ہو اور حسد بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان ہے تو حسد نہیں ہونا چاہیے،
اور جہاں حسد ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ حسد یہ شیطان کی طرف سے ہے اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو راسخ اور پیوست کر دیتا ہے وہاں حسد کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات، بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو، جس قوم کے اندر یہ چیز سرایت کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بطور عذاب نازل کرتا ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر جو سختی ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے غیظ و غصے ہیں، غضب ہے، اور ہمارے دلوں میں جو نفرتیں پنپ رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے شریعت کی نظر میں؟ ترمذی کی روایت ہے، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دب الیکم داء الامم، پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ نے فرمایا ہی الحالقہ لا اقول لکم تحلق الشعر ولکن یحلق تحلق الدین۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز جس قوم کے اندر سرایت کر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے سروں کو موڑتا ہے۔ اس کے سروں کو موڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو جو ہے مٹا دیتا ہے۔ یعنی یہ چیز جس قوم کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے خیر کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ چیز ہے حسد اور بغض اور عداوتیں۔ یہ چیز بنی اسرائیل قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عذاب نازل کیا تھا۔ آج اسی کے اثرات آپ دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے مختلف علاقوں سے ذلیل اور رسوا کیا گیا، لیکن اس قوم نے ان کو پناہ دیا، ان کی انسانیت کو سامنے رکھ کر آج وہی قوم ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ میرے بھائیوں، پچھلے ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سلطان کے زمانے میں اور مختلف حالات جو اس سے پہلے پیش آئے، انہوں نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا تھا کہ یہ قوم بغض و عناد رکھنے والی، ظلم اور بربریت کرنے والی، اس قوم کو انہوں نے جگہ نہیں دیا۔ لیکن خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا ہے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، حالات اس طریقے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس قوم کے اندر بغض اور عناد کو پیدا کیا ہے، آج وہی اس قوم کے لیے وبال جان بن رہے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا۔ یہ بغض، عناد، سرکشی، حسد، کینہ اور کپٹ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کا علاج شریعت میں یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک مجھ پر ایمان نہ لاؤ، اور تم اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے جب تک آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غور کیا ہے کیا یہ؟ یعنی میں ایک مسلمان اپنے جس مسلمان بھائی کو بھی سلامتی کی دعا دیتا ہوں، میرے اعضاء سے، میرے جسم سے، میری ذات سے، میرے باڈی کے کسی پارٹ سے، ذہن و دماغ سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، یعنی میری طرف سے پورے سلامتی آئے۔ اور یہ سلام اس کی مثال ایسی ہے جیسے پودے کے اندر جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طریقے سے جڑ میں اگر پانی نہیں ڈالو گے تو وہ جڑ سوکھ جائے گی، تو یہ سلام جو ہے اسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپس میں تم سلام کرو۔ جب ایک دوسرے کو تم سلامتی کی دعائیں دو گے تو یہ حسد کی بیماری، مختلف امراض اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہارے دل و دماغ سے دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ
ملک شام فلسطین میں ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں، ظالم یہودی اور ان پر مختلف قسم کے شکنجے کس رہے ہیں، ناپاک عزائم رکھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے منصوبوں کو تو تہس نہس فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور پروردگار اس روئے زمین میں جس مقام پر بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔